ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل ہے، فروری کے 27 اور شعبان کی 16 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بروقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج کی خبریں بہت اہم ہیں، آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر ڈاکٹر محمد جعفر آخون نے آج مختلف علاقوں میں آوارہ کتوں کے حالیہ حملوں کے تناظر میں جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر سیاحت کاچو محمد فیروز، جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات یوٹی لداخ امتیاز کاچو، ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کرگل، وائلڈ لائف وارڈن کرگل، لداخ پولیس اور کرگل قصبے کے سول سوسائٹی کے اراکین موجود تھے. سی سی نے کرگل ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں آبادی اور مویشیوں پر آوارہ کتوں کے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ایکشن پلان کی ضرورت پر زور دیا. اجلاس میں آوارہ کتوں کو قابو پانے کے مختلف پہلوؤں پر غور کیا گیا. کیجول ملازمین کا ایک وفد آج چیف ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون سے ملاقات ہوئے. اس دوران مذکورہ ملازمین نے اپنے مسائل سے سی سی کرگل کو آگاہ کیا، جس پر سی سی موصوف نے انہیں یقین دلایا کہ ان کے جائز مطالبات کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں گے. ساتھ ہی سی سی ڈاکٹر جعفر نے بتایا کہ ان کے مطالبات کو لے کر پہلے بھی ایل جی لداخ سے ملاقات کی ہے. اس دوران سی سی نے کیجول ملازمین کے مسائل کے حوالے سے میڈیا کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یوں کہا. آج یہ ہمارے کیجول لیبرز بہت سارے یہاں پہ آئے تھے ہمارے آفس میں. وہ کہہ رہے تھے اسٹرائک پہ جانے کے لیے. میں نے کہا ایز سچ ہم آپ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے تو ساتھ ہے. آپ کو جیسے سیلری یا آنریم وہ بڑھ جائے ہمارے لیے بہت اچھا ہے. اور آپ اگر یہ گورنمنٹ ایک فیصلہ لیتا ہے کہ ان کو پرماننٹ کرنا ہے یا ایک رول بنا کے اس کے حساب سے، تو ہم اس ڈیمانڈ کے ساتھ ہیں. جہاں تک ان کے اس کو لے کے کیا کہتے ہیں اسٹرائک کو لے کے، تو میں نے ان کو کلیئرلی بتایا کہ ہمارے کوئی اسینشل سروسز ہے یا باقی ڈپارٹمنٹ میں ہے، ان کو ان سے سفر نہیں ہونا چاہیے ان کی مطلب سروسز. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ کا موسم بھی ہے. پھر باقی جتنے بھی خاص کرے کیجول لیبرز پی ایچ ای کے ہیں یا باقی جو اسینشل سروس کے ہیں، ان کو اپنا جو اسٹرائک ہے وہ اس کے حساب سے سوچ کے بنانا چاہیے کہ پبلک سفر نہ ہو جائے. ہمارا مین موٹو ہے ہمارا کہ پبلک سفر نہ ہو جائے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ڈی سی صاحب کو اور ایس پی صاحب کو اس کے لیے کیا کہتے ہیں پرمیشن کے لیے لکھا ہے. وہ تو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہی بتائے گا کہ ان کو پرمیشن دینا ہے نہیں دینا ہے. باقی ہم نے اپنی طرف سے اپنا کنسرن کونسل کا جو کنسرن ہے وہ ایل جی صاحب کو پہنچا بھی دیا ہے اور ایل جی صاحب سے اسی سلسلے میں میٹنگ بھی کیا ہے. اور اس میں کیونکہ لے کے کیجول لیبرز بھی بیٹھے ہیں تو وہ شاید اسٹرائک پہ ہے. تو کل جہاں تک میرے جانکاری ہے پھر ایل جی صاحب نے جو اپنے ڈفرینٹ کمشنر سیکرٹریز ہیں ان کو بھی ہدایت دیا ہے کہ وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے کیجول لیبرز سے بات کر کے ایک مطلب وے آؤٹ نکالے. پلس کل ہمارے کچھ کمشنر سیکرٹریز 4-5 تھے، پلس یہ ان کے یونین کے لوگوں سے بھی ملا ہے. تو ہمارے جہاں تک میرا اندازہ ہے ہمارے آنریبل ایل جی صاحب بھی بہت پازیٹیو ہے، وہ ان کے بارے میں مثبت سوچتے ہیں. یوٹی لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر ڈاکٹر پون کوتوال نے انتظامی کارکردگی کو مضبوط بنانے یوٹی لداخ میں پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز، کارپوریشنوں اور خود مختار اداروں میں ملازمین کے لیے مساوی مواقع کو یقینی بنانے کے لیے سول سکریٹریٹ لیہ میں ایک اجلاس طلب کیا.
میٹنگ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ زیر غور کل 253 ملازمین میں سے ایک بڑا حصہ جموں و کشمیر کی پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن سے تعلق رکھتا ہے، جس میں 157 افراد شامل ہیں۔ ملازمین کی تعیناتی کے لیے کارپوریشنوں کے قیام اور تشکیل پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ لداخ پاور ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور لداخ کلچرل اکیڈمی جیسے ضروری اداروں کی تشکیل اور قیام میں تیزی لائی جائے۔ اس اقدام سے جموں و کشمیر میں اس وقت خدمات انجام دینے والے ملازمین کو لداخ یوٹی میں اپنے متعلقہ ہم منصبوں میں آسانی سے منتقلی میں سہولت ملے گی۔ لیہ میں مختلف محکموں کے ڈیلی ویجرز اور کیجول ملازمین نے پی ڈبلیو ڈی محکمے کے احاطے میں سخت سردی کے باوجود آج سے اپنی مطالبات کو لے کر بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ ان کیجولوں اور ڈیلی ویجر ملازمین کا مطالبہ ہے کہ انہیں مستقل کیا جائے اور ان کے ماہانہ مشاہرہ میں اضافہ کیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اور ممبر پارلیمنٹ نے سال 2021 کے ہڑتال کے دوران ان کے مسائل کو حل کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اب وہ وعدے سے مکر گئے ہیں، اس لیے اب یہ ملازمین بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت کم سے کم -8.1 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -9.9 ڈگری سینٹی گریڈ اور دراس میں -9.7 اور زنسکار میں کم سے کم -12.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی کمپلیکس کے تہہ خانے میں پوجا کے معاملے پر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اپنے فیصلے میں عدالت نے اتر پردیش کے وارانسی میں واقع گیان واپی کمپلیکس میں ویاس جی کے تہہ خانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فیصلہ جسٹس روہت رنجن اگروال کی سنگل بینچ نے سنایا۔ عدالت نے وارانسی کے ضلع جج کے 31 جنوری کو پوجا شروع کرنے کے حکم کو برقرار رکھا۔ ہائی کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے ویاس تہہ خانے میں پوجا جاری رہے گی۔ عدالت نے پوجا پر پابندی نہیں لگائی۔ عدالت نے مسلم فریق یعنی انجمن انتظام مسجد کمیٹی کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ کانگریس نے مودی حکومت کو جوان اور کسان مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کی پالیسی کی وجہ سے ملک کے کسان اور جوان پریشان ہیں اور ان دونوں طبقوں کا بہت زیادہ استحصال ہو رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر سچن پائلٹ، کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پون کھیڑا اور سینئر لیڈر دپیندر سنگھ ہڈا نے پیر کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ آج ملک میں جوان اور کسان دونوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ کسانوں کے کنبوں کے بچے ہمارے فوج میں جوان بنتے ہیں، لیکن جوانوں اور کسانوں دونوں کی حالت سب کو نظر آ رہی ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ان ذرائع نے اپنا نام خفیہ رکھے جانے کی شرط پر قطر الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں کہا کہ فلسطین کے رہا کیے جانے والے قیدیوں میں کچھ ایسے نام بھی شامل ہیں کہ جن کی سزائیں زیادہ بڑھی رہی ہیں، جبکہ 400 فلسطینیوں کی رہائی کے عوض 40 صہیونی خواتین و سن رسیدہ قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اس سے قبل العربیہ ٹی وی چینل نے رپورٹ دی تھی کہ دوحہ میں قطر، مصر اور امریکہ کی سہولت کاری سے صہیونی حکومت کے نمائندوں، وفد اور حماس کے نمائندوں کے درمیان غزہ میں جنگ بندی کے بارے میں مذاکرات ہوں گے۔ صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ان مذاکرات میں ایسے قیدیوں کے ناموں کی فہرست کا تبادلہ بھی ہوگا کہ جنہیں رہا کیے جانے سے اتفاق کیا گیا ہے، جبکہ جنگ بندی اور غزہ کے شمال میں فلسطینیوں کی واپسی کے بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ فلسطینی عوام کے حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے تسلسل میں اسپین، برطانیہ، سویڈن، ہالینڈ اور امریکی شہروں میں بھی عوام نے سڑکوں پر نکل کر غزہ میں نسل کشی
صہیونی حکومت کی بربریت اور اس جارح اور غاصب حکومت کے لیے امریکہ کی حمایت کی مذمت کی ہے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے صہیونی حکومت مخالف نعرے لگائے اور غزہ کے خلاف حملے فوری طور بند کیے جانے اور مستقل جنگ بندی کے نفاذ اور ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے لیے امریکی امداد روک دیے جانے کا بھی مطالبہ کیا۔ فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم پر دنیا بھر میں شدید رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے اور دنیا کے سبھی ملکوں کے عوام، مختلف حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں نے مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کی اپیل کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اب پیش ہے آج کا سوال۔ 2024 میں دنیا کی آبادی کتنی ہے؟ جواب کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ کل تک کے لیے مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔